نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ میرا خیال ہے اب سب لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہمارے محلے کا ایک بچہ میرے پوتے کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ آیا تو میں اس لیے ہوں کہ آپ سے دعا کی اپیل کروں، آج بھی میں نے یہی پڑھی ہے کہ وہ جو بچہ قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کو اللہ اس کے بدلے اپنی رحمتوں سے نوازے، انہیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے ہاں جو روایتیں ہیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات بات بڑی دور تک نکل جاتی ہے، قتل کے بعد قتل، قتل کے بعد قتل، قتل کے بعد قتل۔ میں ان بچے والوں کے گھر میں حاضر ہوا تھا۔ بہت شریف النفس اس بچے کا باپ، بہت ہی کم بولنے والا، اس اللہ کے بندے نے اس سارے معاملے میں اتنا اچھا رول ادا کیا ہے اس بچے کے باپ نے کہ زبردستی دعائیں نکلتی ہیں، اللہ اس کو مستقبل میں بہت سی رحمتوں سے نوازے، جو کمی ہوئی ہے اس کے بدلے اللہ بہت سی رحمتیں کرے، اس کے جو بیٹے ہیں اللہ ان کو اتنا کامیاب کرے کہ اسے یہ پچھلا غم بھول جائے۔ یہ دعائیں نکلی میری اس وقت بھی، ان کے گھر بھی، آج بھی میں دعا کو ہوں۔ سوشل میڈیا کا آج کل شور وور ہے، ہر کوئی اس پہ اپنا زور لگاتا رہتا ہے۔ ہم تو کوئی چیز ہی نہیں، پیغمبروں سے جہاں محبت کرنے والے ابو بکر صدیق جیسے لوگ تھے، وہاں ابو لہب جیسے اپنی قوم کے ہوتے ہوئے بھی اور ابو جہل کے ہوتے ہوئے وہ بڑے کمینے دشمن تھے، اور انہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک دفعہ قرآن مجید میں آیت ہے، میرا نبی نے اپنے رشتہ داروں کو کہیے کہ تم کیوں میری مخالفت میں اتنے کمر باندھ کے اور مجھے اذیتیں پہنچانے پہ لگے ہوئے ہو۔ یہ پرانا دستور چل آتا ہے ہم لوگوں کا کہ اپنے قبیلے میں سے کسی بندے کی کچھ لوگوں سے دشمنی بھی ہو جائے تو وہ چاہے اس کے بہت زیادہ قریب نہ بھی ہوں تو تب بھی ایسے موقع پہ وہ اپنے رشتہ دار کو بچانے کی کوشش کرتے۔ لیکن تم ہو کہ میرے رشتہ دار ہوتے ہوئے پھر میری مخالفت اور میری دشمنی اور مجھے اذیتیں پہنچانے پہ لگے ہوئے ہو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا نبی ان سے کہیے کہ میں تم سے کوئی ایسا بدلہ نہیں مانگتا کہ میرے لیے لڑائی شروع کر دو لوگوں سے، لیکن میرا تم سے یہ مطالبہ ضرور ہے کہ المودۃ فی القربہ،
جو میری تمہاری رشتہ داری ہے اس کا تو خیال کرو. یہ جس انداز کی تم نے مجھ سے دشمنی بنا لی ہے یہ رشتہ داروں سے جچتی نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت بن گئی، باقاعدہ کل سے حکم آیا، آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں انسانوں کے، اسی طرح مذہبی رشتہ داری بھی ہوتی ہے. یہ بھی انسانوں میں ایک رشتہ داری پائی جاتی ہے. قرآن مجید میں یہ اللہ فرماتے ہیں انما المسلمون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اے مکے اور مدینے کے مومنوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مومن ہے، کسی خطے کا، کسی علاقے کا، کسی قوم کا، اللہ اس کو رسول کو ماننے والا ہے سچ کے دل سے، تو پھر وہ تمہارا بھائی ہے، چاہے وہ دنیا کے دوسرے کنارے میں رہتا ہے. یہ ایمانی رشتہ داری اسے کہتے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. اگر دو ایمان والے بھائیوں کی آپس میں کوئی تلخی ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرانے کی کوشش کیا کرو. اسی طرح ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مومنوں کی جماعت کے گروہ کے لوگ آپس میں لڑ پڑے فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو. تمہاری صلح کے باوجود اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پھر دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے تو پھر تمہاری بھی اس سے جنگ ہونی چاہیے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، مومنوں کے لیے یہ قیامت تک تر و تازہ ہے. جو بھی پرابلم مسلمانوں کو اور مومنوں کو پیش آتی ہے قرآن میں اس کا حل موجود ہوتا ہے. ہمارے اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے. میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیتیں سنا دی. ایک مومن کو، جی سنیے گا کیا کہنے چلو، ایک مومن کو لڑائی جھگڑے کے معاملہ میں اپنی خونی رشتے کو ترجیح نہیں دینی، ترجیح دینی ہے انصاف کے رستے کو، چاہے وہ تمہارے اپنوں کے خلاف کیوں نہ جائے. جی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان کے دعوے دارو، انصاف پہ پوری طرح مضبوطی سے کھڑے رہا کرو، اللہ کے دین کے گواہ بن کے کہ یہ سچا دین ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تو یہ سچائی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، اول والدین، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جائے، والاقربین، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے. یہ بڑی بات ہوتی ہے جی، غریب بندہ چلو انہوں چھڈو پیچھا کی، نہ ان یکن غنیا او فقیرا، وہ مالدار ہو تو اس جرم میں اس کی مخالفت نہیں کرنی. فقیرا، اگر وہ غریب ہو جو انصاف کے رستے سے ہٹا ہوا ہے تو غربت کی وجہ سے اس کی مدد نہیں کرنی. کونوا قوامین بالقسط.
جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اسی دن سے کچھ دوستوں نے میری باتیں سن کر یہ چڑھا دیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ہماری ہمدردیاں جن کا بیٹا قتل ہوا ہے ان کے ساتھ ہیں۔ آج بھی میں اعلان کرتا ہوں، ان کے مقابلہ میں میری بیٹی، میری کوشش ناجائز طریقے اختیار کر کے اپنے پوتے کو بچانے کی نہیں ہوگی۔ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ساری زندگی شرم کی ہے اس بات کی کہ منبر رسول کے بیٹھ کر غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ جی، اللہ کی یہ رحمت ہے۔ پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے نے زیادتی کی ہے، چاہے وہ ہمارا پوتا ہے، لہذا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے مقابلے میں ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ زیادہ ہے۔ اس بچے کا باپ ہمارا جمعے کا نمازی ہے، پکا نمازی، ادھر سامنے بیٹھتے ہیں وہ جمعے کی نماز میں۔ اس بچے کا جو قتل ہوا ہے، اس کی بہن جامعہ ہمارا جو بچیوں کا ہے اس میں زیر تعلیم ہے اب بھی۔ جامعہ کی استانیہ اور بچیاں ان کے گھر بھی گئی تھی، پھر اس کے بعد میں نے بھی حاضری دی ان کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بچے کا باپ میرا بیٹا، وہ پہلے بھی میرے اس رویے سے کوئی خوش نہیں مجھ پہ کہ میں دین کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، میں اس دینی محنت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس کی خواہشات کے مقابلہ میں۔ وہ ناراض رہتا ہے مجھ سے، کوئی ایسا راضی نہیں۔ اس کی ناراضگی ہو سکتی ہے پہلے سے بڑھ بھی جائے، لیکن پھر بھی میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جی، ایک طرف رب کی ناراضگی ہو اور ایک طرف میرے بیٹے کی ناراضگی ہو، تو میں بیٹا ناراض ہوتا ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہو جائے، میں 1,00,000 دفعہ بھی مجھے اس آزمائش سے گزرنا پڑے، تو میں اپنے اللہ کو راضی رکھنے کو ترجیح دوں گا۔ آج بھی میری ترجیح یہی ہے۔ آپ سے دعا ہے کہ مجھے بھی ثابت قدمی سے اس سچے موقف پہ قائم رہنے کی اللہ توفیق دے اور میری مدد کرے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں ہم۔ بیٹا نافرمان بھی ہوتا تو بیٹا ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت نوح اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، ان بڑے اولو العزم پیغمبروں سے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سپیشل ان کی محنت کو بطور نمونہ کے ذکر کیا جاتا ہے۔ جی، وہ ایک پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ ہوتے ہوئے کہ میرا بیٹا غلط راہ پہ زندگی گزار رہا ہے، جب ڈوبتے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو اپنے اوپر قابو نہ رہ سکا، اس کو آوازیں دینے لگی، آؤ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، آؤ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، آؤ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ لیکن آسمانوں والے کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی پیغمبر اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ غلط ہے تو جو سزا میری ہے اس میں وہ رعایت کوئی مانگنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے اسے ڈبو دیا۔
چیخ نکلی پیغمبر کی. یہ لوگوں انسان ہے. چیخ نکلی پیغمبر کی رب کے دربار میں بڑے ادب کے ساتھ چیخ چیخ کر کہنے لگے ربا تیرا وعدہ تھا کہ کشتی بنا اور اپنے اہل کو بھی ساتھ بٹھا لے. ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے تھا، میرے خاندان سے تھا. ان وعدک الحق، تیرے وعدے بھی سچے ہیں. بڑے ڈر ڈر کے ادب سے دھیان سے کہ کوئی بات میرے منہ سے ایسی نہ نکل جائے جس سے رب کی ناراضگی مول لے لوں. یہ نہیں کہا میرے بیٹے کو کیوں ڈبو دیا پھر جب وہ میرا اہل ہے، کیوں نہیں کہا. ان نبنی من اہلی عرض کیا، ان وعدک الحق یہ کہا، اور ساتھ انت احکم الحاکمین، تیرے حکم کے کوئی سوال نہیں کیتا جا سکتا، کوئی اور کچھ نہیں آکھا جا سکتا. رب کا جواب آیا. اچھا مرضی کی خوشی. عجیب بات یہ ہے، میں کبھی کبھی قرآن مجید کی باتوں پہ اللہ کا کلام ہونے کا یقین اور اونچا ہو جاتا ہے. جی اب بظاہر تو یہ عجیب لگتا ہے کہ ایک پیغمبر نے اپنے بیٹے کو، جو کہ ان کی تحریک کا ساتھی بننے کا تیار نہیں تھا، جی اسے آوازیں کیوں ماری، میری کشتی میں سوار ہو جا. وہ کشتی تو ان کے لیے بنی تھی جن کو رب نے بچانا ہے. لیکن جو جواب آیا رب کا وہ یہ نہیں تھا کہ کیوں بھائی انہوں پیغمبر نے بھی کیوں نہیں کیتا تے رب نے بھی کیوں نہیں کیتا. پیغمبر ہے، ساری زندگی میرے لیے قربان کی ہوئی ہے. پیغمبر کا جواب یہ تھا، اللہ کا جواب یہ تھا کہ آئندہ کچھ ایسی گفتگو تیری نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی تیری گفتگو آئندہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ آگے بڑے سخت لفظ ہیں، وہ تو مجھے نقل کرتے ہوئے بھی بعض کا ڈر لگنے لگتا ہے. رب بھی کہہ سکتا ہے جو کہہ رہا ہے. جی میں ابھی آج آپ سے دعا کی درخواست کرنے آیا ہوں کہ ایک باپ اور پوتا ہونے کے ناطے میں بھی انسان ہوں، کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے آج تک میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ میرے پوتے نے غلط کیا ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے. میں اسے اس شرعی سزا سے بچانے کے لیے کوئی غلط کام، کوئی غلط محنت ہرگز نہیں کروں گا. اللہ سے بھی وعدہ ہے اور جمعے کے نمازیوں سے بھی میرا وعدہ انشاءاللہ. پھر دعا کی درخواست ہے، اللہ مجھے بھی راہ راست پہ چلنے کی توفیق بخشے، اور اس خاندان کو بھی جو بڑا اچھا دیندار موحد خاندان ہے ان کو بھی اللہ صبر دے وقتی، اور اتنے اجر دے کہ ان کو یہ غم بھول جائے.